نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے مشہور حدیث ہے اور ہم سب کو اس کے بارے میں بخوبی طور پر معلوم ہے کہ رمضان المبارک 3 عشروں پر مشتمل ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے، عشرے سے مراد پہلے جو 10 دن ہیں ان کو ایک پہلا عشرہ کہا جاتا ہے، جو 1 رمضان سے لے کر 10 رمضان تک کے جو ایام ہیں ان کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بعض حضرات جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں، مطلب یہ سوال اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ یہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اگر پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے تو کیا دوسرے عشرے میں اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ اسی طرح دوسرا عشرہ جو ہے 10 روزے سے لے کر 20 روزے تک جو ہے یہ ان کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے حدیث کی روح سے۔ تو لوگ یہاں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر اس میں اگر مغفرت کا عشرہ ہے یہ تو کیا 20 رمضان کے بعد مغفرت نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی، یا اللہ کی مغفرت نہیں آتی۔ تو اس طرح تیسرے عشرے میں جو ہے وہ چونکہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو اس پر یہ بات اٹھاتے ہیں کہ اگر یہاں 10 دنوں میں اگر جہنم سے آزادی ہو رہی ہے تو کیا باقی ایام میں اس طرح جہنم سے آزادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ انتہائی جو ہے احمقانہ بات ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کے فرما دی ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے، اسے مان لینا چاہیے۔ لہٰذا ان کا جواب جو ہے ہمارے استاد محترم نے بھی دی ہے، بہت زبردست جواب۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے عشرے جو ہے، عشرے سے مراد جو ہے پہلے جو 10 دن ہے ان کو رحمت کا عشرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب الجلال کی جو رحمت ہے وہ ان 10 دنوں میں بہت زیادہ کثرت سے مطلب اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے، مطلب اس کی کثرت ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، اس میں خصوصی طور پر اللہ رب الجلال رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ویسے جو ہے اللہ کی رحمت ہر وقت ہر سال مطلب اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے، وہ کبھی رکتی نہیں ہے، کبھی بند نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ ہے، ویسے تو سارا سال اللہ رب الجلال مغفرت فرماتے رہتے ہیں، کبھی مطلب مختلف اعمال کی وجہ سے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، مختلف دعاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے، مختلف طور طریقوں سے اللہ رب الجلال جو ہے بندوں کی مغفرت فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو رمضان کے جو دوسرے عشرے میں جو مغفرت ہوتی ہے اس میں مغفرت کی کثرت ہو جاتی ہے، مغفرت جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے، اس میں اللہ رب الجلال خوب مطلب بہت زیادہ مغفرت فرمانے لگ جاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو سارا سال اللہ رب الجلال مختلف بندوں کو مختلف اعمال کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے جہنم سے آزادی جو ہے عطا فرماتے رہتے ہیں، لیکن جو رمضان کے آخری ایام جو ہے، آخری 10 دن جو ہے، آخری عشرہ جسے ہم کہتے ہیں، اس عشرے میں اللہ رب الجلال جہنم سے آزادی جو فرمانے کا جو معاملہ ہے اس میں زیادتی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اتنے کثرت سے لوگ اللہ رب الجلال جہنم سے آزاد فرماتے ہیں کہ ان کو انسان تو کیا کوئی جن فرشتہ بھی نہیں گن سکتا ان کو، مطلب بے شمار بندوں کو اللہ رب الجلال جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو مطلب اس عشرے میں اللہ رب الجلال جو ہے اس میں زیادتی فرماتے ہیں، اس میں جو ہے کثرت سے اللہ رب الجلال جو ہے جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ۔ لہٰذا ہمیں آنکھیں بند کر کے ہر بات پہ اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس کی تحقیق ہو کہ واقعی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق کر لینے کے بعد اگر کسی حدیث کی کتاب سے وہ حدیث ہمیں مل رہی ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ ویسے اپنی طرف سے کوئی حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، مطلب میری طرف سے ایسی بات نقل کر دے جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی، جو میں نے حدیث بیان نہیں کی، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے، تو وعید بھی ہے۔ لیکن یہ جو اس طرح کی حدیثیں جو ہے یہ مشہور حدیثیں ہیں، مطلب ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کو رمضان المبارک کے جو ایام ہیں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پہلے عشرے میں جو رحمت کا عشرہ تھا گزر چکا ہے، دوسرا جو ہے مغفرت کا عشرہ جو ہے اس وقت چل رہا ہے، تو اس میں ہمیں اللہ رب الجلال سے کثرت سے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مغفرت مانگیں، اللہ رب الجلال سے مغفرت چاہے۔ تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی ہے تو اللہ رب الجلال سے ہم کیا جہنم سے آزادی چاہے، اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو ہم کثرت سے پڑھنے والے بنے۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کو حق سچ بات کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔